دوستو افطار کے بعد کی دعا عامتاً لوگ روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، لیکن افطار کرنے کے بعد روزہ کھولنے کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث پاک سے ایک دعا ثابت ہے۔ آئیے میں آپ کو دعا پڑھ کر سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظماء وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ دوستو یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لینے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور عامتاً ہم لوگ اس دعا کو نہیں پڑھتے۔ اس دعا کو پڑھنے کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنے کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، قبولیت دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی، لہٰذا یہ دعا مانگنے سے قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ افطار سے پہلے بھی دعا پڑھیں اور روزہ افطار کے بعد بھی دعا پڑھیں۔ نمبر 2 فائدہ، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے جس نے روزے کی حالت میں مشقت کے بعد راحت عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مشقت پر ہمیں اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذهب الظماء وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ افطار کر لینے کے بعد ضرور پڑھیں۔ اس کا نمبر 3 فائدہ، روزے کے اجر کی امید۔ دعا میں اللہ سے اس اجر کی تصدیق کی درخواست ہے جو روزے دار کو ملنے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اجر ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عطا فرمانے والے ہیں۔ نمبر 4 فائدہ، روحانی سکون۔ یہ دعا پڑھنے سے دل میں اطمینان آتا ہے کہ روزہ مکمل ہوا اور اللہ کے رضاعت نصیب ہوئی۔ اس لیے دوستو روزہ افطار کرنے سے پہلے کی دعا بھی پڑھے اور روزہ افطار کر لینے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے: ذهب الظماء وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ میں نے جیسے کہا، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا۔ دوستو یہ دعا افطار کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ جنت میں خصوصی دروازہ۔ جنت کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ جنت میں ویسے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ دوستو اس میں سب سے پہلے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 سے 700 تک گنا بڑھ جاتا ہے، مگر وہ روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض افطار یعنی کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنے سے الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم روزوں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گناہوں سے بچے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے اجر کو زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ افطار کے بعد کی دعا کو ضرور یاد کریں، بلکہ اگر آپ اجتماعی طور پر اگر بیٹھے ہو تو آپ میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے اور باقی لوگوں کو بھی پڑھوا دے۔ دعا جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی: ذهب الظماء وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ دوستو یہ دعا جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو افطار کر لینے کے بعد، روزہ کھول لینے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس دعا کو پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوستو اس قسم کی دعائیں اور اللہ کے نام اور وظائف کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔